اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے ثرا ثریا کے شہنشاہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے تنے تنہا مالک، اے وہ رب جس کا شریک کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا سنگی کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا مشیر کوئی نہیں، اے وہ اللہ جس کی جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کچھ بنایا۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، ادھر دیکھ تو صحیح، آج تیرے کتنے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹھے، شب قدر میں تجھے منانے آئے بیٹھے۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین آسمان کے تیور بدل گئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کیے۔ میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتہ ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، ہمیں پتہ ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ مانگنے، آ جاؤ، ہم آ گئے۔ دیکھو آج کروڑوں مرد عورت ہیں میرے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، مظلومین کی کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، غریبوں نے جھگیوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، جو ایک وقت کی کھاتے اگلے دن کی ان کے بچے پوچھتے ہیں ابا روٹی۔ اے میرے مولا، آج فقیروں کا مجمع آیا ہے، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے پر تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ۔ تو آج کہہ رہا ہے اللہ اسے شب قدر بنا دے، تجھے کیا لگتا ہے شب قدر گزر گئی ہے تو اس کی برکتیں عطا فرما دے۔ آج ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچہ ماں کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، وہ ٹھوٹے مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر، وہ پھر مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر۔ او میرے ربا، مٹی کی بنی ہوئی ماں بھی پسیج کے نرم ہو جاتی ہے، اور نافرمان اولاد کو گلی لگتی ہے۔ او میرے ربا، یہ پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا، اور تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، سے بھی پیار ہے، جبھی تو ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتے، ان کی کمیوں کو چھپاتے، ان کے درگزر جو تو نے قرآن میں کہا میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ تیرا کتنا کرم ہوا، تو نے ہمیں انسان بنایا ہوا ہے، ہمیں بندر نہیں بنا دیا، ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، جس نے ماؤں میں پیار رکھا، تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ اے میرے مولا، تو نے جانور میں پیار رکھا، تو خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ سارا مجمع آج تجھے منانے آیا ہے، آ جا میرے مولا، تو بھی آ جا، تو بھی راضی کر، تو بھی راضی ہو جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے۔ ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچا گیا، ہمیں غیروں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے لوٹا،
ہمیں اپنوں نے تباہ کیا. روزانہ اخباروں میں بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی نظر پڑتے ہیں، گردنیں کٹتی پڑتے ہیں، معصوم بچوں کو بوریوں میں بند اخباروں میں پڑھتے ہیں. یہودی نہیں آئے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے. ہم تھک گئے میرے مولا. جسے بچہ رو رو کے کہتا نا اماں ہن میں تھک پیا، ہن تو میری گل سن لے، میری من لے، تیری عزت کی قسم یہ تھکے پڑے ہم تھک گئے میرے اللہ. آ جا، راضی ہو جا میرے مولا. ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ، یہ مجمع رو رہا ہے، تم بھی رو. آج ہم نے رب منانا ہے، آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. اللہ اللہ، یہ ہمارے پیارے اللہ، یہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کے اللہ، سن رہے ہیں نا تو؟ ہم تجھے لاڈ کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں، لاڈ بھی کر رہے ہیں. تیرے پاس نہ ہے تو کہاں جائیں؟ تجھے نہ منائے تو اور کہاں جائیں؟ جہاں میں اما ملی، اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز. لوگ تو تتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں محبت. اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار. ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار. جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، پھر ہم پشیمان بھی ہوتے ہیں، الگ بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے، تجھے راضی کرنے کی منتیں بھی کرتے. میرا مولا، آج کروڑوں آنکھیں آنسو بہا، آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو. آج مان جا یار، مان جا میرے رب، مان جا میرے اللہ. تو آئے گا تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا. ہم تھک گئے. جیسے بچہ چل چل کے کہتا ماں میں تھک پہ، مینو چالا، مینو چالا. ہم بھی چل چل تھک گئے میرے مولا. اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے. ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہماری معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑھتے، وہ چھلنی سیدھے لے کے واپس آتی ہیں. ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے. یہ میرا دیس ہے، تو آجا، تو آجا. ہم ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے. یا اللہ ہمیں باطل کہتا ہے، بولو اپنے رب کو کدھر ہے تمہارا اللہ؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے. ہاں ہاں میری شہراز، میری بوٹیوں گورے، میرے روئے روئے میں، کائنات کے ذرے ذرے، پتے پتے، میرا اللہ ہے، اللہ ہے. ہاں مجھ سے روٹھ گیا ہے، مجھ سے روٹھ بنا رہا ہوں. آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں، رونے والے. مان جا یا اللہ، بولا ہی نہیں جا رہا، الفاظ ہی نہیں نکل رہے، دعائیں یاد نہیں رہی. جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے، رو رو تھک گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا روتا. آج تیرے ہو گیا. کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے، کہاں سے لائیں عمر عثمان علی جیسے. آئے تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے امیر المومنین؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دی؟ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دی. تو نے کون ہمارے اوپر بٹھا دی؟ اے جن کا پیٹ بھرتا ہی کی حوث بڑھتی. میرے اللہ، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے.
ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں, تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں, گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی کے گھراں حسن حسین سے پیار کرتے ہیں. یہ گھر کے مراسی ہیں, میں ان کو نوکروں میں جگہ تھی. ہم اپنے نوکروں کا خیال کرتے, ہم تیرے حبیب کے در کے نوکر بننا چاہتے, ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے. ہمارے پاس عمل کوئی نہیں, یہ خالی جھولی ہے, یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے. زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں, آج شام ہونے کو بن سکے نہیں بن سکے. ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا یا اللہ, معاف کر دے. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے. ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے, رسوائیاں نہیں سہ سکتے. ارے او فرشتوں آؤ, ہم تو بے حال ہے, تم بھی آ سکو, تمہیں ہمارا رب بنا کر دو. مان جا میرے اللہ, مان جا میرے اللہ. یہ معاف کرنے کی رات ہم نے سب کو معاف کیا, ہم سب سے معافی مانگی, تو بھی ہمیں معاف کر دے. ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا, ہمیں رسوائی نہ دکھا. تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں, ہم تیری محبت, ہم تجھے پیار کرتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. ہم اس دل کو غیروں کی محبت سے نہیں گدا کرنا چاہتے. آئے میری بے قراری کو, میرے ساتھیوں کی بے قراری, کروڑوں انسان مرد و عورتوں کی اس بے قراری کو قبول کرتے. اس دل کو اپنا عرش بنا, کو اپنا عرش بنا دے. اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے, اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا, قبر کے جھٹکوں سے بچا, قبر کے اندھیروں سے بچا, میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا. بڑی خوفناک گھاٹی آپ بتائی ہے تیرے قرآن نے. جب جنت آئے گی, دوزخ آئے گی, تو آئے گا, تیرا عرش آئے گا, تو کہے گا وامتاز اليوم ایھا, آج مجرم لوگوں, اوے عالم مر گئے, میرے بول مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. نہ کری میرے ربا, نہ کری میرے ربا, نہ کری میرے ربا, تینوں کیڑی تھوڑے میرے ربا, کیڑی تھوڑے, کیڑی چھوڑے. تیری رحمت تیرے غصے تو اگاں کھلوتی ہے میرے ربا. تو خود کہہ رہا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے. ہمیں معاف کر دے. میرے ساتھ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو معاف کر دے. میرے دیش کو خوبصورت دیش بنا دے, اسے نفرتوں سے پاک کر دے, اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے, اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے. میرے دیش کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے, میرے دیش کے ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے, میرے دیش کے قاتلوں کو ہدایت دے دے, میرے دیش کے ظالموں کو ہدایت دے دے, میرے دیش کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے. تیرے حبیب کے امتی ہیں, تیرے حبیب کے امتی ہیں, ان کے دلوں کو دھو دے, ان کے دلوں کو پاک کر دے. ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے, چن لے, چن لے. اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے. اے میرے رب, اے میرے الفاظ ختم ہو گئے, سمجھ میں نہیں آ کیا کہوں, کیا مانگوں. تجھے سارا پتہ ہے ہماری کیا ضرورت ہے, ہماری کیا خواہشات. یہ راضی ہو گیا ہے نا, ہو گیا نا راضی, تو کہہ دینا آسمانوں میں میں راضی ہو گیا ہوں, کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا, کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا, کہہ دینا یا اللہ میں راضی. میرے مولا کتنی تیری دوزخ خسیس ہے, سکڑی ہے, معافی دے. دنیا کی رسوائیوں سے
دنیا کی رسوائیوں سے بچانا، ہماری پردہ پوشی فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مالک جنت الفردوس دے دے ہمیں، اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل دے دے، اپنے حبیب کی آہوں کے طفیل دے دے۔ اللہ حوض کوثر کا پانی دے دے، حوض کوثر کا پانی دے دے۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد، ٹوٹے دلوں کو آباد، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے۔ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، چکھا دے، چکھا دے۔ میرے دیش کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے یا اللہ، سود سے پاک کر دے، سود سے کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، ہماری فوجوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں پر رحم فرما، ہمارے ذمہ داروں پر رحم فرما، ہمارے مزدوروں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، چاروں صوبوں اور پوری دنیا میں پوری امت پر رحم فرما۔ پوری دنیا کے یہود کو ہدایت دے دے، عیسائیوں کو ہدایت دے دے، تہریوں کو ہدایت دے دے، ہندو سکھوں کو ہدایت دے دے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں یا اللہ اس عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانتدار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، چاروں صوبوں میں محبت پروان چڑھا دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے اب دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے بچا، بے موسم کے طوفانوں سے بچا، بے موسم کی آندھیوں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما یا اللہ۔ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے سب کی قبریں روشن فرما، سب کی قبریں روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ہم سے راضی ہو کر واپس بولا، ہم سے راضی ہو کر واپس۔ ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرے آسمان سج جائیں، تیری جنت کے در کھل جائیں، تیرے حبیب استقبال، تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو تو ہمیں گلے سے لگائیں، تیرے در بارگاہ میں حاضری ہو تو معافی کا پروانہ پکڑائے۔ یہ ہمارے نصیب فرما یا اللہ۔ تو ہماری اس مسجد محلے کو آباد فرما، یہ جتنے کیمرے والے آئے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما، نہال فرما۔ جن جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ان کے اندر میں تمنائیں تڑپ رہی ہیں، اپنے خزانوں سے پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ یا اللہ اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اس میں تو بخشش کا اعلان کرتا ہے، ہم سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ تو نے ہمیں یہاں اکٹھے بٹھایا، ہمیں جنت میں بھی اکٹھے بٹھانا ہے یا اللہ۔ ہم جنت میں ایسے اکٹھے بیٹھے ہوں، تیری طرف سے جنت کا جام چل رہے ہوں، کھانے چل رہے ہوں، ہم سب کے یہ نصیب فرما۔ ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہماری رات کی تراویح بھی قبول فرما، ہماری عائشہ مسجد کی تراویح قبول فرما، تمام مساجد کی تراویح کو قبول فرما۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مالکنا یا مالکنا یا خالقنا یا رازقنا، ما احسنک، ما اجملک، ما اکملک، ما ارعفک، ما اوصلک، ما ابرک، ما ارفعک، ما اعزک، ما اعلمک، ما احسنک، ما اجملک۔ میں کتنے الفاظ کہوں تیری تعریف، کچھ نہیں، بس تو راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں، کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری۔
اور آپ مجھ سے پوچھو کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکے بازی، یہ ساری دنیا کا کفر ہے، اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے۔ سارا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں۔ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو، تو صرف ہے وضو دے پانی پینے نال کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کہ جی کیا کیا ہیں؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے، لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بصری ہے، جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑا مرد انسان ہے۔ ان الرجل کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانۃ الی من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، سب سے مکمل، کامل، اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو میرے نبی نے 2 باتیں فرمائیں، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری سے چلو، دھوکے بازی سے نہ چلو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے، صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین، پورے معاشرے میں جھوٹ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، سچائی اور دیانتداری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو، پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے، چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے، سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور تم پٹو گے، پسو گے۔ تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، ڈگری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے، یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، میں کینیڈا گیا یہ مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قوم سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔
اور میرے دیش میں جھوٹ ہے، سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ ساری لان تان سچے پر ہوتی ہے، ساری لان تان دیانتدار پر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو مرحبا۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، دوسرا ہے دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں، اپنی محبت کی، اپنے اللہ کی محبت کی، اور یہی بنیادیں ہیں بچوں، حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے، اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے، معیشت بنتی ہے۔ جب معیشت جھوٹ پر ہو، دھوکے بازی پر ہو، فراڈ پر ہو، تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے، نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے، ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے چلتا ہے، بددیانتی سے نہیں چلتا۔